الحمد للہ حمد الشاکرین والصلاة والسلام علی المبعوث رحمۃ للعالمین نبینا و حبیبنا و سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ حضرات گرامی، سب سے پہلے تو میں عزیز مکرم مولانا نسیم اکرم یزدانی صاحب اور ان کے رفقائے کرام سے معذرت خواہ ہوں کہ کل خطبہ جمعہ کے لیے میں حاضر نہ ہو سکا۔ جماعتی اور تنظیمی مصروفیات کبھی کبھی انسان کو اتنا مجبور کر دیتی ہیں کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ایسی سچویشن کا شکار ہو جاتا ہے کہ جس سے احباب، دوست، عزیز تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ آج کی اس مجلس پہ کے انعقاد پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں اس مسجد کی انتظامیہ اور بالخصوص اس مسجد کے خطیب جناب مولانا نسیم اکرم یزدانی صاحب کو کہ جنہوں نے اتنے سرد موسم میں اتنی شاندار مجلس کا انعقاد کیا ہے۔ در حقیقت سلف صالحین سردیوں کے موسم کو عبادت کے لیے غنیمت جانا کرتے تھے۔ راتیں لمبی ہوتی ہیں، انسان اپنی نیند پوری کر لیتا ہے اور اس کے بعد کہیں پہ بھی بیٹھ کے پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا، سکھانا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ اور جہاں تک اس مسجد کے جو ہمارے نمازی حضرات ہیں جو مشکل یہاں پہ نماز ادا کرتے ہیں، یقیناً وہ سب مجھے بھی جانتے ہیں، میں انہیں جانتا ہوں، کیونکہ شاید دسکا میں کوئی ایسی مسجد نہ ہو کہ رمضان المبارک میں جتنے درس میں نے اس مسجد میں دیے ہیں کہیں پہ دیے ہیں۔ حضرات گرامی، موجودہ دور میں جس میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، کئی قسم کے باطل مذاہب، باطل فرق اور ایسے فتنے اس دور میں نمودار ہو رہے ہیں کہ جن کی وجہ سے اہل ایمان کو کبھی کبھی یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اپنا ایمان بچانا بھی مشکل نظر آتا ہے۔ انہی باطل مذاہب اور فرق میں سے ایک سوچ، ایک نظریہ ایسا ہے جسے الحاد کہا جاتا ہے۔ اس وقت دنیا میں 2 کھرب
عیسائی ہیں، 1 ارب اور 20 ارب مسلمان ہیں، 900 ارب اس وقت دنیا میں ہندو ہیں۔ چوتھا بڑا اس وقت جو مذہب دنیا میں بن چکا ہے وہ ملحدین کا مذہب ہے۔ اور یہ صرف امریکہ، برطانیہ، یورپ تک محدود نہیں رہا، بلکہ مڈل ایسٹ اور بالخصوص بر صغیر پاک و ہند میں بھی پھیل چکا ہے۔ ملحدین وہ لوگ ہیں یا ملحد اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کا یہ نظریہ، جس کا یہ عقیدہ ہو کہ اس کائنات کو کسی نے پیدا نہیں کیا، بلکہ یہ اپنے آپ اتفاقیہ مارز وجود میں آ گئی ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ملحد وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کرتا ہے۔ بگ گینگ کی یہ تھیوری ہے کہ یہ کائنات کسی کی پیدا کردہ نہیں ہے، بلکہ اس کائنات نے تو کسی نے بنایا نہیں، یہ اپنے آپ اتفاقیہ طور پہ، طبیعی طور پہ مارز وجود میں آئی ہے۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے اس کائنات میں وسائل پیدا کیے، یہ سڈنلی اچانک مارز وجود میں نہیں آئی، بلکہ اس کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ کی حکمت پوشیدہ ہے۔ آج سب سے زیادہ ہمارے تعلیمی ادارے، یونیورسٹیز، کالجز، سوشل میڈیا اور وہ علماء جنہیں علماء سو کہا جاتا ہے۔ علماء 2 قسم کے ہیں، ایک وہ علماء ہیں جو عوام کو حق کی بات بتاتے ہیں، اور دوسرے وہ ہیں جو علماء سو ہیں، جو اپنی چرب زبانی سے، اپنی الفاظی سے ہماری نوجوان نسل کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اس وقت ہمارے تعلیمی ادارے ملحدین کی آماج گاہ بن چکے ہیں۔ اس وقت یہ نظریہ ترقی کرتا جا رہا ہے کہ اس کائنات کا کوئی خالق نہیں ہے، کوئی مالک نہیں ہے، کوئی رازق نہیں ہے، بلکہ یہ کائنات کسی کی مرہون منت نہیں ہے۔ اور یہی وہ نظریہ ہے جس نے قدیم یونان اور قدیم روم کی جو حکومتیں تھیں وہ جب دین سے دور ہوئیں، کمزور ہوئے، کیونکہ یہ دین ہے جو ہمیں اخلاقیات سکھاتا ہے، جس نے ہمیں ہماری حدود، ہماری لیمیٹیشنز بتائی ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، نبی مکرم علیہ السلام فرماتے ہیں، انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ
کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہترین اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث فرمایا۔ اب آپ مجھے بتائیں، اگر ایک شخص اللہ کو نہیں مانتا، کیا وہ رسول کو مانے گا؟ وہ نہیں مانے گا۔ جو رسول کو نہیں مانتا وہ صحابہ اکرام کو بھی نہیں مانے گا۔ جو صحابہ اکرام کو نہیں مانتا وہ امہات المؤمنین کو بھی نہیں مانے گا۔ یہ آئے روز ہم سوشل میڈیا پہ پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، ایسی ریلز، ایسے پوڈ کاسٹ کیے جاتے ہیں جن میں جان بوجھ کے ایسی ادھوری باتیں، ایسے ادھورے جملے، ایسے ادھورے فکرے کہے جاتے ہیں جن کا مقصود صرف اللہ تعالیٰ کی توہین کرنا ہے، جن کا مقصود مسلمان نوجوانوں کے دلوں میں ایمان کو کمزور کرنا ہے۔ مسلمانوں کے جو نوجوان ہیں ان کے ایمان کو ختم کرنا ہے، لیکن ہم غفلت کی لمبی چادر اپنے اوپر تان کے سو رہے۔ یہاں پہ میرے بزرگ تشریف فرما ہے، آپ کا صرف یہ کام نہیں کہ آپ اپنے بچوں کو فی دیں، کھانا دیں، لباس دیں، گاڑی دیں، روزگار دیں، بائک دیں، بلکہ آپ کا اس کے ساتھ ساتھ یہ فرض بنتا ہے کہ آپ ان سے پوچھیں کہ آپ نماز کہاں پڑھتے ہیں، آپ کس کی مجلس اختیار کرتے ہیں، آپ نے قرآن کریم کا ترجمہ کہاں سے پڑھا ہے، آپ کے دوست کون ہیں، آپ کی سوسائٹی کون سی ہے، تاکہ کل کلاں کو آپ کو شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ اسی طرح جو نوجوان ہیں انہیں بھی سوشل میڈیا کے اوپر دیکھنا چاہیے کہ قرآن کریم کا استہزاء کرنے والے، یہ بھی بڑی ہمارے اندر کمی ہے۔ ہمیں یہ کہا جاتا ہے آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں، آپ قرآن کریم کو یاد کریں، آپ قرآن کریم کو سنیں، اچھی آواز میں سننا چاہیے، اچھی آواز میں پڑھنا چاہیے، اس کی تلاوت کا بڑا اجر ہے۔ میں مانتا ہوں بالکل اس کا اجر ہے، میں اس کا انکار نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا بھی کرے گا، لیکن میرے بھائی، میرے عزیز، میرے دوست، مجھے یہ بتاؤ، پاکستان میں پیدا ہونے والا اجمی جس کو قرآن کریم کی الف بے کا نہیں پتہ، اس کو قرآن کریم کے سننے کا کتنا فائدہ ہوگا؟ کیا اس کو فائدہ ہوگا؟ کب فائدہ ہوگا؟ جب وہ قرآن کریم کا ترجمہ پڑھے گا، جب وہ قرآن کریم کے اوپر غور کرے گا، جب وہ قرآن کریم کے جو نصوص ہیں ان کو سیکھے گا، پھر اسے پتہ چلے گا کہ میں کہاں پہ کھڑا ہوں۔ اور اگر آپ قرآن کریم کو سیکھیں گے نہیں، اگر آپ احادیث کا مطالعہ نہیں کریں گے، تو پھر آئے روز کبھی کوئی غامدی، کبھی کوئی جہلمی، کبھی کوئی جھالوی، کبھی کوئی اور اٹھ کر آپ کے ایمان کے اوپر ڈاکہ ڈالتا رہے گا۔ ہم دیکھتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی شادیاں کیوں کی؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا یہ سوال ایک دن میں کیا گیا تھا؟ نہیں، اس کے پیچھے ایک پوری تیاری ہے، اس کے پیچھے پوری سوچ ہے۔ جب یونیورسٹی کی کلاس میں بات کی جاتی ہے دین کی، تو آگے سے جو ملحد پروفیسر ہے وہ کہتا ہے ابھی ہم سائنس کی بات کریں گے، دین کی بات بعد میں کی جائے۔ یعنی یہ باور کروایا گیا جا رہا ہے کہ دین آپ کا ذاتی معاملہ ہے۔ اگر دین آپ کا ذاتی معاملہ ہے تو پھر آپ کو کون بتائے گا کہ یہ آپ کا والد ہے، یہ آپ کی والدہ ہے، یہ آپ کا بھائی ہے، یہ آپ کی بہن ہے؟ رشتوں کا احترام، تقدس، جو رشتوں کا تقدس ہے وہ کون سکھائے گا؟ ہم آئے روز اخبارات میں پڑھتے ہیں، میڈیا پہ سنتے ہیں کہ جو محرم رشتے ہیں ان کی عزت پہ لوگ حملہ کرتے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ حملہ کرنے والا جو ہے وہ دیندار ہے؟ بالکل نہیں، بلکہ اس کو یہ باور کروایا گیا کہ دنیا میں مذہب، دین یہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔
آپ کا جو دل کرتا ہے آپ کرو۔ مادر پدر آزاد جو معاشرہ ہے اس کی طرف ہمیں لے جایا جا رہا ہے۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کے اوپر طنز کیا جاتا ہے۔ آج میں جوید احمد غامدی صاحب کا ایک کلپ سن رہا تھا، وہ کہنے لگے کہ جو کارپوریٹ کلاس ہے، جاب کرنے والے بینکرز، وہ بینک میں جاب کرنے جاتے ہیں، انہیں ٹائم نہیں ملتا، وہ وضو نہ کریں، وہ جسٹ تیمم کریں اور تیمم کر کے چلتے پھرتے نماز پڑھ لیا کریں۔ کیا یہ نماز کا استہزاء نہیں ہے؟ کیا یہ نماز کے ساتھ مذاق نہیں ہے؟ اویس اقبال پاکستان چھوڑ گیا، وہ ٹویٹر پہ لکھتا ہے کہ اگر خدا اتنا ہی قادر ہے تو پھر غزہ کے اندر بچے کیوں مر رہے ہیں؟ وہ لکھنے والا ہندو نہیں ہے، سکھ نہیں ہے، میں اہل کتاب کا نام نہیں لیتا، پھر بھی وہ سماوی مذاہب ہے۔ لکھنے والا اویس اقبال، جس کے ماں باپ نے اس کا نام مسلمانوں والا رکھا تھا، لیکن انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ ہمارا بیٹا آنے والے وقت میں ملحد ہو جائے گا۔ اس وقت میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، نوجوانوں، آپ کو بالخصوص جو سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں، آپ کو غور کرنا چاہیے، آپ کو دیکھنا چاہیے کہ آپ نے سوشل میڈیا پہ کون سے علماء کو سننا ہے۔ آپ نے علماء سو کو سننا ہے یا آپ نے علماء حق کو سننا ہے؟ جب آپ ایسی فکر اور ایسی سوچ کے سامنے بیٹھیں گے تو پھر میرے عزیزوں، میرے دوستوں، آپ کا دین، آپ کا مذہب آپ سے دور ہو جائے گا۔ آج ہمیں دوست کہتے ہیں سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، بے چینی ہے، انتشار ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دین سے اپنا تعلق توڑ لیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کا ذکر دلوں کے اطمینان کا باعث ہے۔ ہم نے اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیا اور پھر ہم بے سکون ہوئے۔ اور کہ کئی ایسے نوجوان ہیں جنہیں میں جانتا ہوں، میں پوچھتا ہوں، کوئی آئس یوز کرتا ہے، کوئی افیون یوز کرتا ہے، کوئی ہیروئن یوز کرتا ہے، بھائی وجہ کیا ہے؟ یہ بے چینی ہے، سکون نہیں ہے۔ اور جب ایسی چیزوں میں وہ سکون تلاش کرتے ہیں تو پھر رزلٹ ہمارے سامنے ہے۔ ہم خود پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ جوان ہے، بھرپور جوانی ہے، اور رات کو وہ اپنے بستر پہ مردہ پایا جاتا ہے۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیے، ہم جتنے مرضی ماڈریٹ ہو جائیں، ہم جتنے مرضی ماڈرن ہو جائیں، ہم جتنے مرضی آزاد خیال ہو جائیں، یہ بات لکھ لیجئے کہ ہماری کامیابی، سکون، استقرار، امن قرآن و سنت کے ساتھ جڑا ہوا۔ اس کے سوا اور کوئی ایسا راستہ نہیں ہے جو ہمیں نجات عطا کرے۔ حضرات گرامی، یہ بات یاد رکھیے کہ ایمان جذباتی چیز نہیں ہے، ایمان ٹھوس بنیاد ہے۔ جب تک انسان کی یہ بنیاد مضبوط نہیں ہوگی، وہ آئے روز ایسے عناصر اور ایسے لوگوں کے ہتھے چڑھتا رہے گا جو اس کے ایمان کو، جو اس کے دین کو، جو اس کے عقیدے کو تباہ و برباد کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم خود بھی قصوروار ہیں۔ اللہ رحم کرے، اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اگر کسی بندے کے ہارٹ کا پرابلم ہو، اس نے سٹنٹ ڈلوانے ہو، تو کیا کوئی ایسا بندہ ہے جو یہ کہے کہ یار کیا وزیر آباد کارڈیالوجی جانا ہے یا لاہور جانا ہے، عوامی روڈ کے پرانے میڈیکل سٹور سے میں اپنے دل میں سٹنٹ ڈلوا لوں گا؟ تو بندہ ڈلوائے گا؟ کسی میں ایسی جرت ہے، حوصلہ؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ اسی کی کہنے ہیں
چنگا ڈاکٹر ہوئے، جنہیں مرضی پیسے لگ جائیں۔ تو میرا آپ سے سوال ہے، جب اس ممبر کی باری آتی ہے، اس مصلے کی باری آتی ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اور مولوی ہونا چاہیے، آواز چنگی ہوگی خیر ہے، کچھ پائے ہوں پائے نہیں ہوں، سستا ہونا چاہیے، سستا ہونا چاہیے۔ یار کیوں؟ کبھی ہم نے اس کی سرچ چیک کی ہے؟ اس کا سرٹیفکیٹ چیک کی ہے؟ کبھی پوچھا ہے کہ بھائی آپ کون سی یونیورسٹی سے، کون سے مدرسے سے، کون سے جامعہ سے گریجویٹ ہیں؟ میں معذرت چاہوں گا بروئی صاحب، میں معذرت چاہوں گا، ہم لوگ بھی الحاد پھیلنے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ آپ پوچھیں گے کیسے؟ نوجوان ہے، آپ سمجھتے ہیں ملحدین کے لیے سب سے جو زرخیز عمر ہے وہ نوجوانوں کی ہے، یہ جذباتی عمر ہے، ان کی زمین بالکل صاف ہوتی ہے، اس کے اندر بیج ڈالا جاتا ہے، بڑی جلدی نشو و نما کر لیتا ہے۔ ہمارے پاس لڑکا آتا ہے، سوال کرتا ہے، ہمیں جواب نہیں آتا، ہم کیا کہتے ہیں؟ چلو چپ کر۔ پھر اگلی نماز میں آتا ہے، قاری صاحب، مولوی صاحب، کیا مسئلہ؟ وہ تینوں سوال کے علاوہ اور کام ہی کیوں نہیں؟ تو جدوں انہیں سوال ہی پوچھنا ہے، آپ نے اس کو دبا دیا، جھڑک دیا، لیکن اس کی جو تشنگی ہے، اس کے اندر جو بات امڑ رہی ہے، اس کو تنگ کر رہی ہے، اس کا جواب کون دے گا؟ وہ آپ سے نکلتا ہے، گوگل پہ جاتا ہے، سوال لکھتا ہے، سامنے جوید غامدی آتا ہے، اس کو سنتا ہے، منکر حدیث بن جاتا ہے، سامنے مرزا جہلمی آتا ہے، اسحاق جہلوی آتا ہے، وہ صحابہ کرام کا گستاخ بن جاتا ہے، اس کے سامنے سہل ادیم آتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ بڑھتے بڑھتے وہ جب کسی ایسے ماڈرن مولوی کو، لبرل کو سنتا ہے تو پھر وہ ملحد بن جاتا ہے۔ اس لیے میری جہاں پر اپنے نوجوان بھائیوں سے، دوستوں سے گزارش ہے کہ خدا را آپ جہاں پہ اپنی تعلیم حاصل کرتے ہیں، جہاں پہ آپ سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں، وہیں پر قرآن کریم کے ترجمے کو پڑھیں، احادیث کا مطالعہ کریں۔ اب تو فون میں ہر چیز اویلیبل ہے، آپ ریاض الصالحین کا مطالعہ کریں، آپ حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ کی جو تفسیر احسن البیان ہے اس کو پڑھیں، مولانا محمد جناح کا ترجمہ پڑھیں، تاکہ آپ کو خود پتہ چلے کہ یہ دین کیا ہے، نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کیوں مبعوث فرمایا۔ اور یہ بات یاد رکھیے، یہ ملحدین، یہ شیطان کے پجاری، یہ منکرین حدیث، یہ صحابہ اکرام کے گستاخ، یہ اللہ تعالیٰ کے منکر، ختم نبوت کے منکر، یہ کہیں باہر سے نہیں آتے۔ ہمارے ڈسکا کی مثال ہے، میں نام نہیں لوں گا فیملی کا۔ میرے پاس بندہ آیا، بڑا پریشان تھا، میرے پاس چند لوگ بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں، سلمان صاحب آپ سے بات کرنی ہے، میں کریں، کہتا ہے اکیلے کرنی ہے۔ میں بندوں کو اٹھا دیا، بھائی اس کی بات سن۔ ہاں جی، وہ جو میری تو زندگی تباہ ہو گئی ہے۔ میں نے بات مجھے بتائیں کیا وجہ ہوئی ہے، کیا بات ہے، اتنے پریشان کیوں ہیں آپ؟ اس نے کہا میرا بیٹا قادیانی ہو گیا، میرا بیٹا قادیانی ہو گیا۔ میں کہا وجہ؟ کہتا جی سی میں پڑھتا تھا لاہور، اس کے جو ہاسٹل فیلو تھا، ہاسٹل میں کمرے میں لڑکا رہتا تھا، اس کا جو اسٹڈی سرکل تھا وہ قادیانی تھا۔ اس نے اس کا کنیکشن برطانیہ میں اپنے مربی کے ساتھ کروایا، ڈے بائی ڈے بات ہوتی ایک دن آیا کہ ہمارا بیٹا قادیانی ہو گیا۔ یہ میری چاچوں سے، تاؤں سے، یہ جو مسجد میں تشریف میں آپ سے بھی گزارش ہے، اولاد نوں صرف پیسے نہ دیا کرو، پوچھیا کرو پتر تیرے ہاسٹل کون رہندا ہے، وہ مذہب کی ہے، وہ عقیدہ کی ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ ساری زندگی ان کے اوپر پیسہ خرچ کرتے رہیں، ان کو اچھا پڑھانے کے لیے۔ بالکل اچھا پڑھائیں، 100% اس دور میں وہی کامیاب ہے جو اچھا پڑھا ہوا ہے، جو ویل ایجوکیٹڈ ہے۔
لیکن اس کے ساتھ ساتھ خیال کریں وہ نہ ہو کہ آپ کی ذرا سی سستی، آپ کی ذرا سی لاپرواہی، ذرا سی آپ کی کجی عمر بھر کے لیے آپ کی فیملی کے لیے باعث شرمندگی بن جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں یہ شعور عطا کرے کہ ہم باطل مذاہب اور باطل فرق کی پہچان کر سکیں۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ۔